بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو سماعت فرمائیں کہ یہ حضرت جی کیا فرما رہے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے۔ پہلے آپ یہ ویڈیو سماعت فرمائیں۔ یہ قرآن پاک ہے، یہ کہتے ہیں نا میلاد قرآن پاک سے ثابت کریں۔ تیسرا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر ہے 80۔ اب میں پڑھتا ہوں، غور کیجئے گا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ آیت کا شان نزول قرآن پاک آپ کے گھر میں ہوگا، نہیں تو تفسیر آپ کے پاس ہے، نہیں تو انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے، آپ انٹرنیٹ کھول کے اس کی تفسیر پڑھ سکتے۔ کیا ہوا؟ فرمایا کائنات بنی نہیں تھی، کائنات سے پہلے ایک جلسہ ہوا تھا۔ جلسہ پتہ کدھر ہوا تھا؟ عالم ارواح میں ہوا تھا۔ اللہ نے تمام نبیوں کی روحوں کو، یہ جو قرآن سے جس کا لگاوا وہ میری بات سمجھے گا، تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کیا، نبیوں کو جمع کیا، تمام رسولوں کو جمع کیا، ایک جلسہ ہوا۔ اور ذکر پتہ ہے کون کر رہا تھا؟ خطاب کون کر رہا تھا؟ فرمایا خدا خود خطاب فرما رہا تھا۔ کیا منظر ہوگا، کیا عالم ہوگا کہ کائنات کا خالق خطاب کر رہا ہو، آگے نبی بیٹھ کے خطاب سن رہے ہوں، رسول بیٹھ کے خطاب سن رہے ہوں، اور خطاب کیا ہو رہا ہے سنیے گا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ جب اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا، کس چیز کا وعدہ لیا؟ فرمایا کہ میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، تمہیں حکمت بھی دوں گا، تم مجھ سے وعدہ کرو، کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ کس چیز کا وعدہ؟ وعدہ سنو گے دل نہ ٹھنڈا ہوا پھر گئے نا، ہائے ہائے ہائے۔ کیا کہتے ہیں؟ میلاد قرآن سے دیکھو، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر میرا نبی تمہارے پاس آئے گا۔ نبی کا آنا، نبی کی ولادت کا ذکر کرنا، اسی کا نام تو میلاد ہے۔ اللہ عالم ارواح میں بیٹھ کے جلسہ کروا رہا ہے، نبی سن رہے ہیں، رسول سن رہے ہیں، اور ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ میرے نبی کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا سنیے گا، غور کیجئے گا، فرمایا جب میرا نبی تمہارے پاس آئے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ بِهِ، تو تَتَنْصُرُنَّ، کسی کا ترجمہ اٹھاؤ، مجھے اعتراض نہیں ہے۔ فرمایا جب میرا نبی آئے گا نا تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے، میرے نبی پر ایمان بھی لے آنا، میرے نبی کی مدد بھی فرمانا۔ علی کو مشکل کشا کہتے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہی مدد کرنے والا ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ میں کہ ایک قرآن کہتا ہے اللہ نبیوں سے وعدہ کر رہا ہے، کس چیز کا؟ فرمایا جب آمنہ کا لال آئے تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے، تم نے اگر نبی کو پایا ایمان بھی لے آنا، میرے مصطفیٰ کی مدد بھی فرمانا۔ میں کیوں نہ کہوں سنی کہ 1.25 لاکھ نبی مدد کر سکتے ہیں، تو 1.25 لاکھ نبیوں کا نبی بھی مدد فرما سکتا ہے۔ تو جناب آپ نے مولوی صاحب کی جو ہے نا باتیں سنی۔ حضرت جی بڑے جو ہے جذباتی انداز کے اندر ماشاءاللہ بہت پرجوش ہو کر، بڑے جوش و خروش کے اندر جو ہے وہ اپنا مروجہ میلاد جو ہے وہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ حالانکہ یہ میلاد، یہ سارے اگر مل بھی جائیں تو بھی یہ ثابت، یہ جو میلاد ان کا مروجہ ہے، ویسے تو میلاد کا معنی ہی ولادت ہے، اور ولادت رسول سے تو انکار کافروں کو بھی نہیں ہے۔ وہ کافر بھی مانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ سارے مانتے ہیں کہ ولادت مصطفیٰ کا تو سب کا اتفاق ہے، ولادت ہوئی ہے۔
رہی بات ان کے مروجہ میلاد کی، ان کے ڈانسوں کی، ان کے جھنڈیوں کی، ان کے نعت خوانیوں کی، اور ان کے پنگڑے ڈالنے کی، اور ان کے جو بھی یہ جلوس ہیں، یہ سارے جو ان کا مروجہ طریقہ جو انہوں نے اپنایا ہوا ہے، مسئلہ ہے اس بات پہ، اختلاف ہے اس بات پہ، جھگڑا ہے اسی باتوں پہ کہ یہ جو آپ نے اپنی طرف سے یہ جو جھنڈیاں شنڈیاں نہ جانے کون کون سے خرافات آپ نے ایجاد کیے ہوئے ہیں، ان کا ثبوت چاہیے ہمیں، یہ آپ ثابت کریں۔ اور یہ ناکام کوشش کر رہے تھے قرآن کریم سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 80، پہلی بات تو یہ ہے کہ آیت نمبر 80 نہیں ہے۔ حضرت جی آپ کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ آیت نمبر 80 ہے یا کچھ اور ہے۔ یہ سورہ آل عمران میرے پاس میرے ہاتھوں میں قرآن کریم ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ 9واں رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر 81 ہے، یہاں سے یہ آیت شروع ہوتی ہے اور یہاں پر جا کے یہ ختم ہوتی ہے، یہ آیت نمبر 81 ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آیت نمبر 81 ہے، 80 نہیں ہے۔ اچھا، اب انہوں نے یہاں سے اس قرآن کریم کے ترجمے سے حضرت جی نے مروجہ اپنا میلاد ثابت کیا۔ ہم بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس آیت کا لفظی ترجمہ کیا ہے۔ میں آپ کو لفظی ترجمہ بتاتا ہوں جو لفظ بر لفظ ہے، وہ آپ سماعت فرمائیں، اس کے بعد فیصلہ آپ کریں کہ مولوی صاحب نے سچ کہا یا جھوٹ کہا۔ میں آپ کو اس کا پورا ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور یاد کرو جب لیا تھا اللہ نے میثاق النبیین، عہد نبیوں سے، یعنی وعدہ نبیوں سے، لما آتیتکم، کہ یہ جو عطا کی ہے میں نے تم کو، من کتاب و حکمہ، کتاب اور حکمت، ثم جاءکم، پھر جب آئے تمہارے پاس، رسول مصدق لما، ایک عظیم رسول، عظیم کا لفظ بھی ہم نے اضافی بولا ہے، یہاں پر عظیم بھی نہیں ہے، رسول مصدق لما، رسول تصدیق کرتا ہوا، لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن به، تو تم ضرور اس کے اوپر ایمان لاؤ، ایمان لے آنا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اس کی مدد کرنا، ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ آگے حضرت جی نے بھی نہیں پڑھا ہے تو لہٰذا میں بھی آگے نہیں جاؤں گا، جہاں تک انہوں نے پڑھا ہے وہی میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور حضرت جی نے جو آیت پڑھی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنا تو سیکھیں پہلے حضرت جی، اب پڑھ کیا رہے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مَّا، پتہ نہیں کیا عجیب طرح سے، ٹھیک ہے نا، یہ آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ یہاں تک ہے یہ ترجمہ قرآن کریم کا جو ہم نے آپ کو بتایا، اس کے اندر میلاد لفظ بھی نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ قرآن کریم کی سارے، آپ بھی مولوی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ساری تفسیریں اٹھاؤ، آپ بھی ساری تفسیریں اٹھائیں، جتنی بھی تفسیریں آپ نے لینی ہیں وہ لے لیں، وہاں پر اگر کسی تفسیر کے اندر لفظ میلاد ہونا پھر بھی ہم آپ کو مان جائیں گے۔ میلاد کا نام و نشان نہیں ہے، آپ میلاد کیسے ثابت کر رہے ہیں حضرت جی؟ یہاں پر تو میلاد کا تذکرہ بھی نہیں ہے، بس بات یہ ہے کہ الو بنانا ہے، پھدو بنانا ہے عوام کو، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ان کی باری آتی ہے میلاد کو ثابت کرنے کی، اب انہوں نے یہ نئی آیت ڈھونڈ لی ہے کہ یہاں سے بھی ہم نے ثابت کر سکتے ہیں، حالانکہ کچھ سال قبل یہ ہمیشہ آیت نمبر 58 ہے سورہ یونس کی، یہ وہاں سے یہ ثابت کرتے ہیں۔ آپ سورہ یونس کھولیں، وہاں پر جو ہے نا آیت ہے قل بفضل اللہ، یہ ان کا دعویٰ شروع میں یہی تھا کہ جی جو ہے میلاد تو قرآن سے ثابت ہے۔ اچھا بھائی قرآن سے ثابت ہے تو دکھا دو قرآن میں کہاں ہے؟ بھائی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن کے آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ کہہ دیجئے۔ اب یہاں پر حضرت والے تو اپنا ترجمہ کرتے ہیں، لہٰذا ہم تو وہی ترجمہ کریں گے جو قرآن کریم کا حقیقی ترجمہ ہے۔
تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہاں پر ترجمہ کیا، کل آپ کہہ دیجئے، یہ خطاب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، مولوی صاحب آپ کو نہیں ہے، حضرت جی آپ کو نہیں ہے، پیر صاحب آپ کو نہیں ہے، یہ آپ تو من مانی باتیں کرتے ہیں، آپ کو تو جب بھی آپ کے سامنے کوئی بات آتی ہے تو آپ کو اپنے پیٹ کا درد ہو جاتا ہے، آپ تو قرآن کی بھی تحریف کر جاتے ہیں، آپ نے تو قرآن کریم کے معنی مفاہیم کا بھی جو ہے نا رد و تبدیل کر دیا ہے، اس کے اوپر بہت سارے دلائل ہیں۔ بہرحال آگے میں ایک اور ویڈیو پیش کرتا ہوں، وہاں پر آپ دیکھنا کہ حضرت جی کیا فرما رہے ہیں، ماشاءاللہ سے، سبحان اللہ۔ یہ آیت کیا ہے، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، بفضل اللہ، یہاں پر تمام مفسرین نے جو آیت کا معنی کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ یہ کتاب، وہ بریکٹ کے اندر کتاب کا نام لیا ہے ہر مفسرین نے، تفسیر قرطبی کے اندر بھی یہی ہے، تفسیر جلالین کے اندر بھی یہی ہے، اور دوسرے تفاسیر کے اندر بھی یہی ہے۔ ہاں ایک ہے بندہ جس نے یہ کتاب کا نام نہیں لیا ہے، وہ کون ہے؟ وہ ان کا بریلویوں کا اپنا ہے، مولوی غلام رسول سعیدی صاحب، انہوں نے یہ ترجمہ نہیں کیا، لیکن سب مفسروں نے، تفسیر جلالین والے نے یہی لکھا ہے کہ کہہ دو یہ کتاب خدا کے فضل اور اس کی مہربانی سے، کہہ دو یہ کتاب خدا کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں، اور یہ خوش ہوں، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ یہ تفسیر جلالین کے لفظ ہیں، لیکن یہی الفاظ تفسیر قرطبی کی بھی ہیں، اور اسی طرح سے آپ دوسرے تفاسیر جتنے بھی ہیں وہ آپ اٹھا لیں، ان کے اندر یہی معنی کیا ہوا ہے، سوائے احمد رضا کے، سوائے تفسیر جو ہے نا تبیان القرآن غلام رسول سعیدی کے، اور ان کے اپنے جو مفسرین ہیں نام نہاد، ان کے علاوہ سب مفسروں نے یہی ترجمہ کیا ہے، یہاں سے بھی ان کا میلا ثابت نہیں ہوتا۔ اچھا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، سو اس پر چاہیے کہ آپ خوشی منائیں، یہ اللہ کی نعمت و قرآن ہے، اس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ آپ خوشی منائیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ثابت ہے، کہاں سے میلاد ثابت ہے جناب والا؟ پھر جب ہم نے یہ کہا کہ یہاں سے تو ثابت نہیں ہے، پھر انہوں نے دوسری آیت ڈھونڈی، قرآن مقدس کے اندر ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سبحان اللہ، جناب والا وہاں سے بھی آپ کا میلاد ثابت نہیں ہوا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ قرآن کریم کے آخری پارے سورہ ضحیٰ کی آخری آیت ہے، لیکن وہاں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ، اور جو نعمتیں ہیں رَبِّكَ، تمہارے رب کی طرف سے، فَحَدِّثْ، ان کو خوب بیان کرو۔ یہ خطاب کس کو ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ خطاب کس کو ہے؟ امت کو ہے یا پیغمبر کو ہے؟ یہ خطاب آپ کو ہے ہی نہیں، یہ خطاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، اگرچہ چلو ٹھیک ہے آپ مان لیں کہ یہ امت کو خطاب ہے، پھر بھی آپ کا میلاد تو یہاں سے ثابت نہیں ہوتا، یہاں پر تو نعمتوں کا تذکرہ ہے، میلاد کا تو تذکرہ نہیں ہے، اگرچہ آپ کہیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کون سی نعمت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی میلاد مروجہ میلاد آپ کا پھر بھی ثابت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جناب والا۔ اور بات آگے ایک اور بات کروں، میں نے پہلے بات کر دی تھی کہ میلاد کا کوئی انکاری نہیں ہے، یہاں پر کائنات کے اندر سارے مانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اس کا تو کافر بھی انکار نہیں کرتا۔ اب آئیے اس احادیث کی طرف جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میری ولادت ہوئی ہے، تو جناب آپ کو چاہیے ہر پیر کا آپ روزہ رکھیں، نہ کہ 12 ربیع الاول کا مروجہ جو ہے نا میلاد منائیں، جشن منائیں، اور عید، ابھی تو آپ نے عید تیسری عید بنا لی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک عجیب بات ہے، یہ لنگر کھاتے ہیں اور 11ویاں کھاتے ہیں، 12ویاں کھاتے ہیں پیر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، پیران پیر غوث الاعظم حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ 11ویاں کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لیکن اس کی مانتے نہیں ہیں۔ پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب غنیت الطالبین کے اندر لکھا ہے کہ مسلمان جو بے نمازی ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر بھی دفن نہ کرو، تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ بے نمازی کو اپنے قبرستان کے اندر نہ دفن کریں، اس کی باتیں مانیں۔ نمبر 2، پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت
विलादत के मुतालिक लिखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत रबीउल अव्वल में नहीं, रमज़ानुल मुबारक में हुई है। तो जनाब वाला जिसकी 11वीं 12वीं खाते हैं ना, आप उसकी माने और रमज़ान के महीने में जश्न निकालें, और निकालें तो पता चले। अच्छा, दूसरी बात, आपका बरेलवी मसलक का है या जमात का है, जो भी कहें वो आपका मसला है। आपका ये एक ईमान तो है नहीं। आप कभी कभार आपके आधे मौलवी कहते हैं अहले सुन्नत व जमात, और आधे मौलवी कहते हैं वल जमात। आपका आपस में ही इत्तेफाक नहीं है, ये तो मुझे भी पता है। अच्छा, रही बात आपका अपना इमाम जो है आला हज़रत फाजिल बरेलवी, आप उसके नक्शे कदम पर तो चलें। उन्होंने भी कहा है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत जो है वो 8 रबीउल अव्वल को है, 12 रबीउल अव्वल को नहीं है। तो कम अज़ कम आप उसकी तो माने, हमारी नहीं मानते, आप उनकी माने। लिहाजा बहरहाल ये बातें बहुत हैं, इसके ऊपर जो है ना बंदा काफ़ी सारा कुछ जो है ना बोल सकता है, लेकिन इतना वक्त भी नहीं है और इतना टाइम भी नहीं है। मैं यहाँ पर ज़िम्नन बस यही कुछ अर्ज़ करना चाहता था, वो मैंने कर दिया। अब दूसरी वीडियो इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने पेश करूँगा, वो आपको बताऊँगा कि देखें ये किस तरह से कि ये अपनी मनमानी कैसे करते हैं। कुरान का तर्जुमा तो ठीक है, फिर उसको समझाने के लिए जो तफासिर होती हैं उसके अंदर हेरा फेरी कैसे करते हैं, और अपने पेट के खातिर जो है ना वो मतलब और मफाहिम को जो है ना वो रद्दो बदल कर देते हैं। अपनी तरफ से मतलब बयान करना इनका ये समझें कि पेशा रहा है शुरू से लेकर। जब भी इन्होंने जो है ना कोई बात की है, वो पहले अपने मतलब और मफाद को सामने रखा है, उसके बाद दूसरी बात कही है। मैं दूसरी वीडियो के अंदर इसका सबूत दूंगा इंशाअल्लाह ताला, जिसमें एक मौलवी साहब जो है ना उनसे सवाल होता है कि हज़रत जी ये बताएं कि क्या जो है ना अल्लाह के सिवा किसी और से मदद मांगना कैसा है, शिरक है या जायज़ है या नाजायज़ है। फिर हज़रत जी क्या कहते हैं वो इंशाअल्लाह अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए दुआओं के अंदर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला हम सब को सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए, कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।